پاکستانی عوام، پاکستانی لوگ، انہیں جمہوریت کا گند سمجھانا بہت مشکل ہے، چونکہ یہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، آنکھوں سے کام لیتے ہیں، دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت چلتے ہیں، کوئی سیٹی بجائی یہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ یعنی ان کی طریقہ کار وہ ہے جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین نے ایک اپنا سفیر بھیجا معاویہ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جا کے معاویہ کو سمجھاؤ کہ وہ بغاوت نہ کرے، وہ میری اطاعت کرے اور سیدھا ہو جائے۔ یہ سفیر گیا تو معاویہ نے اس کو روک لیا اور روک کر اپنے کسی بندے کو کہا کہ اس کا اونٹ غائب کر دو، سواری، اس نے غائب کر دیا۔ اب یہ امیر المومنین کا سفیر چند دن رہا، ناکام ہو گیا، مذاکرات نہیں ہوئے، وہ نہیں مان رہا، تو واپس آنے کی سوچی، اونٹ نہیں ہے۔ اس کو اس وقت پتہ چلا کہ میرا تو اونٹ گم ہے، تو اس نے شکایت کی معاویہ کو جا کر کہ میرا اونٹ گم ہو گیا۔ پھر کسی درباری کے پاس نظر آ گیا، دربار کے اندر ہی، اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ ہے میرا، اس نے چرا لیا ہے۔ دربار لگا اور معاویہ کے پاس کیس چلا گیا، تو اس شخص نے کہا جی کہ یہ میرا اونٹ ہے، یہ اس شامی نے چرا لیا ہے۔ کوفی نے کہا یہ میرا اونٹ ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ کیوں بھائی شامی تو بتا یہ کس کا اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی میرا اونٹ ہے۔ لوگوں نے گواہی دی، اس نے کہا گواہ کہاں ہے؟ کوفی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، شامیوں نے سب نے گواہی دے دی کہ یہ اس شامی کا اونٹ ہے۔ تو معاویہ نے کہا یہ تو اونٹ اس کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ اب اس کوفی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ شامی کو پوچھو کہ آپ کا اونٹ نر تھا یا مادہ؟ تو اس کوفی نے کہا کہ اس شامی سے پوچھو کہ اس کا اونٹ کیا تھا، نر تھا یا مادہ؟ تو اس شامی نے کہا کہ میرا اونٹ تو مادہ تھا، جو گم ہوا تھا، اور یہ مجھے مل گیا ہے، وہ مادہ تھا۔ تو کوفی خوش ہوا کہ چلو حق سامنے آ گیا، چونکہ وہ نر تھا، دربار میں سامنے کھڑا ہوا ہے، نر اونٹ ہے، اور شامی کہہ رہا ہے میرا جو اونٹ تھا وہ مادہ تھا۔ تو اب معاویہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو اونٹ اس شامی کے ہاتھ میں ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ تو سب نے کہا مادہ ہے۔ وہ نر تھا، نظر آ رہا تھا، ان سب نے کہا مادہ ہے۔ اصل یہ ڈرامہ تھا۔ پھر بعد میں معاویہ نے کہہ بھی دیا کہ علی کو جا کر ابو الحسن کو یہ جو دیکھا ہے بتا دینا کہ ایسی فوج، ایسی قوم تیار کی ہے علی کے مقابلے کے لیے کہ جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ نر کیا ہوتا ہے اور مادہ کیا ہے۔ کہا یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تو جا کے بتا، ادھر میرا پیغام دے، یہ سب اس لیے کیا تھا۔ اور آج میں وہ قوم بالکل پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ جنہیں اگر ان کا کوئی سیاسی لیڈر کہے یہ نر ہے، وہ بے شک مادہ ہو، وہ کہیں گے یہ نر ہے۔ سیاسی لیڈر کہے دن ہے، بے شک رات ہو، وہ کہیں گے یہ دن ہے۔ بالکل وہی قوم ہے یہاں پر۔ ان کو جمہوری فساد کیسے سمجھایا جاتا؟ یہ خدمت ان سیاستدانوں نے کی ہے، عدلیہ نے کی ہے، یہ خدمت اس میڈیا نے، ان سب نے مل کر جمہوریت سے پردہ ہٹایا ہے کہ اندر سے آپ کو پتہ چلے کہ کتنے گندے اور کتنے ننگے ہیں یہ، کتنے فاسد لوگ ہیں یہ۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہی نر مادے کی تمیز جو نہیں کرتے، فسادیوں کو لیڈر بنائیں، فسادیوں کے نعرے لگائیں، فسادیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ننگے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ خوب یہ برہم جمہوریت کا نہیں رکھا انہوں نے۔ جمہوریت یہی ہے عزیزان، یہ اس وقت پاکستان میں ہے، یہ خالص جمہوریت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خالص جمہوریت نہیں ہے، یہاں جمہوریت کو تھوڑی کمزور ہے، ناقص ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دنیا میں اگر کہیں خالص جمہوریت ہے وہ پاکستان میں ہے، باقی ساری غلط جمہوریت ہے، یعنی اندر سے گندی ہے، اوپر سے سجی ہوئی ہے، وہ پردے میں وہ جمہوریت ہے۔ اصل خالص جمہوریت پاکستانی ہے، اور یہ جمہوریت ہے، اور جس میں آخر میں سارا عذاب جمہور پر ہی نازل ہوتا ہے۔ یہ جمہوری فساد کھل کے سامنے آیا ہے، اور جمہور کتنے لطف اندوز ہو رہے ہیں فساد سے، کس قدر فساد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔